رہے تھے محترم جناب قاری محمد عمر عطاری قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، چونکہ وقت پہلے ہی زیادہ ہو چکا اور زیادہ سے زیادہ گفتگو سننے کا ارادہ تھا اور 9 بجے دعا بھی کرنا ہے، تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد تنویر عباس ربانی صاحب کو کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے اپنی حاضری کا ثبوت، بات تھوڑے اور زیادہ سے نہیں ہوتی، بات اخلاص سے ہوتی ہے۔ اخلاص والے تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں، وہ سب پہ بھاری ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچنا ہم شاید تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے، یہ تو بلائے پہ آتا ہے، جس کا بلاوا آ جائے وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ تو ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، قریب قریب آ جائیں تاکہ علامہ صاحب کو گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ بزرگوں کو بس معافی ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، لیکن جو سیدھا بیٹھ سکتا ہے وہ آگے آ جائے۔ چودھری صاحب تسی اگے آؤ، تسی بڈھے اچھے آؤ، حد ہو گئی تواڈے والی، تانوں کہنا پینا میں کہ آپ کے اٹھ کے آ جاؤ۔ تو نعرہ تکبیر، اگے آؤ سارے جانے، ایڈے تسی بابے اگے بابو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد تنویر عباس ربانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور مجھے ٹائم بھی تقریباً 20 منٹ ہی دیا گیا ہے، تو اس میں کوشش یہی ہوگی کہ ہم جتنی دیر بیٹھے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھے۔ لمبی لمبی تقاریر تو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں اور علامہ صاحب کے ہوتے ہوئے ویسے بھی میرے خیال میں کسی تقریر کی گنجائش نہیں، لیکن حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، تو آپ نے بالکل کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہے، جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی بزم ہے، تو سرکار علیہ السلام نے اس بزم کے اندر برکت بڑی رکھی ہے، اور جو اس بزم کے اندر آئے اور بیٹھے اور بیٹھ کر نیک لوگوں کا ذکر سنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو بزم میسر آ جائے اور دوسرا ہے اس کی برکت مل جائے۔ ایک ہے محفل میں آپ تشریف لے آئیں اور دوسرا ہے اس کا فیض بھی آپ کو مل جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو محفل کا، بزم کا فیض مل جائے۔ محفل کے اپنے ادب آداب ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحیح مسلم شریف ہے، ایک شخص آیا تو جگہ خالی تھی درمیان میں، اس نے جگہ کو پر نہیں کیا، پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا تو اس نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے تو اس نے خالی جگہ کو پر کر لیا، وہاں بیٹھ گیا۔ تیسرا آیا، وہ نہ بیٹھا، نہ پیچھے بیٹھا، نہ درمیان میں بیٹھا، بغیر کسی پرواہ کے وہ وہاں سے یعنی گزر کے آگے چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو ان کا حال کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام فرمانے لگے پہلا جو شخص آیا ہے جو پیچھے بیٹھ گیا، آگے نہیں بیٹھا، فرمایا اس نے اللہ رسول کی حیا کی ہے، اللہ رسول نے اس کی حیا کی ہے۔ اور دوسرا بندہ جو آیا ہے اور جگہ کو خالی، جگہ کو پورا کیا اس نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا تیسرا جو گزر گیا تو سرکار علیہ السلام فرمانے لگے اس نے اللہ رسول کی پرواہ نہیں کی، اللہ رسول اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بزم کے خاص ادب آداب ہوتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ 11ویں شریف بھی دلوا لیتے ہیں، محفل میں بھی آ جاتے، مسجد میں بھی آ جاتے، بعد میں شکایت ہوتی 11ویں بھی دلائی تھی، رزق میں برکت نہیں ہوئی، مسجد میں بھی گئے تھے لیکن دوبارہ جانے کو معاذ اللہ دل نہیں چاہ رہا، نماز ضرور پڑھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نماز بے حیائی سے، برائی سے
روکتی ہے جھوٹ چگلی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور میں سارے کام کرتا بھی ہوں، اس کے باوجود برائی بھی ساتھ ہے۔ نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، میں نے صدقہ بھی دیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ بھی کیا ہے، لیکن میں برکت سے خالی ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندہ پھر سوچے کہ غلطی کہاں رہ گئی مجھ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان اللہ اوانی، الوابل السیب کے اندر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سے برتن ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو رب کی ہدایت ہے، جو رب کا قرآن ہے، فرمایا یہ ہے برستی بارش کی طرح، جس طرح بارش برستی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بارش برس رہی ہے، فرمایا آگے اب لوگ اس بارش کو استعمال کیسے کرتے یہ دیکھنا ہے۔ اب بارش برس رہی ہو تو ایک بندہ بارش میں اپنا برتن سیدھا رکھ دے کہ بارش آئے گی پانی بھر جائے گا، تو پانی جب برتن بھرے گا تو میں اس کو استعمال کر لوں گا۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے برتن ہی الٹا رکھ دیا ہے، اب پانی تو ضرور آ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، برتن تک پہنچ بھی رہا ہے، لیکن برتن ہی الٹا ہے، اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے برتن بھی سیدھا رکھا ہے، بارش بھی اس میں داخل ہوئی ہے، لیکن اس نے پیندے میں سوراخ کر دیا ہے، یعنی نیچے والا حصہ جو ہے اس کو توڑ دیا، بارش اوپر سے برستی ہے، اس میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہو کے نیچے گزر جاتی، اب یہ خالی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، فرمایا پہلا جو دل ہے، پہلا جو برتن ہے، یہ بندہ مومن کا دل ہے، مسلمان کا دل ہے۔ تو وہ جو بارش برس رہی ہے اوپر سے، وہ ہے اللہ کا نور، وہ ہے قرآن پاک، وہ ہے سچائی کا حکم، وہ ہے نماز پڑھنے کا حکم، وہ ہے روزہ رکھنے کا حکم، وہ ہے اس کے پاس عبادات کرنے کا حکم، صلہ رحمی کرنے کا حکم، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا حکم، سود نہ لینے کا حکم، جھوٹ نہ بولنے کا حکم، دھوکہ نہ دینے کا حکم۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے برتن سیدھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جھوٹ نہیں بولنا، اس نے کہا جی نہیں بولنا۔ اللہ نے فرمایا تم نے دغا نہیں کرنا، اس نے کہا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے بے حیائی نہیں کرنی، اس نے کہا جی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوا نہیں کھیلنا، اس نے کہا نہیں کھیلوں گا۔ فرمایا اوپر سے حکم آ رہا تھا، یہ جو آگے سے کہہ رہا ہے نہیں غلطی کروں گا، فرمایا یہ اس پانی کو سمیٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے اور ہمیشہ پاک دلوں میں اپنا نور داخل کرتا ہے۔ آپ کے پاس برتن ہو اور برتن میں کوئی بندہ دودھ ڈالنا چاہے، آپ ہی دودھ ڈالنا چاہے، تو آپ پہلے دیکھتے ہیں برتن خراب تو نہیں۔ برتن اگر خراب ہو تو آپ اس میں دودھ نہیں ڈالتے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے دودھ بھی گدلا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جو دودھ کو خراب کرنے والی ہوئی تو دودھ بھی خراب ہو جائے گا، تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اب دودھ کیا ہے؟ آپ پنجابی میں کہتے نہیں بھئی دودھ تے اللہ دا نور ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس طرح بندوں کے پاس، اور بندوں کے برتن جو ہیں، جو دل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں۔ اللہ نے وہ نور نازل ضرور کیا ہے، وہ نور آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہا، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، رمضان المبارک بھی آتا ہے، حج کا موسم بھی آتا ہے، زکوٰۃ کے دن بھی آتے ہیں، صدقہ و خیرات کے مواقع بھی آتے ہیں۔ تو یہ مواقع کیا ہیں؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ ختم شریف دلانا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ نعت شریف پڑھنا کیا ہے؟ درس و تدریس کرنا، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں عام باتیں نہیں ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث قدسی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس وقت لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو، کرے کیا؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب پڑھے. ابھی آپ دیکھ نہیں رہے تھے قاری صاحب تلاوت فرما رہے. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں درس و تدریس کرے. یعنی اس قرآن کی ایگزیجریشن ہو لوگوں کے سامنے، اس کی ٹرانسلیشن رکھی جائے لوگوں کے سامنے، اس کی وضاحت کی جائے لوگوں کو قرآن کا معنی بتایا جائے، مفہوم بتایا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ 4 انعامات ان کو عطا فرماتا ہے. اب یہ جو لوگ بیٹھے نا 4 انعام آپ کو مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ پہلا انعام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا انعام کیا ملتا ہے ان لوگوں کو؟ فرمایا غشتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. چودھری صاحب تھاپڑا دینا دسیاں نے باجو تھوڑا پتہ نہیں چودھری دا ہاتھ ہے میرے موڈے دے، تمہیں خبر نہیں ہے چودھری صاحب مجھے بڑا جانتے ہیں، میرا بڑا نام ہے. کیوں؟ میں چودھری صاحب کا حقوق ادا کرتا ہوں. تمہیں پتہ نہیں ہے چودھری صاحب جب وہ کھانا کھا کے آدھی پلیٹ میرے آگے رکھتے ہیں، کہتے لے رامیا تو کھا، تم نہیں جانتے میں پھر اس وقت کتنا بڑا ہو جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے دنیا کے سارے چودھری اس دن بالکل ننگے ہوں گے. میں بتاتا ہوں چودھری کون ہے. اللہ فرماتا ہے جو مسجد میں آ جائے، بیٹھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سنے، قرآن سنائے، رب فرماتا ہے اس سے بڑا چودھری کوئی نہیں دنیا کے اندر. فرمایا بیٹھو تو صحیح، چودھری کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہوگا. غشتہم الرحمہ، رحمت ڈانپے گی. وحفتہم الملائکہ، فرشتے طواف کریں گے. فرشتے، مرشد پاک آ جائے نا تو ہم سارے جاتے ہیں مرشد صاحب کا دیدار ہی کر لیں. پیر صاحب آئے ہیں، ہمارے حضرت صاحب آئے ہیں، ہمارے قاری صاحب آئے ہیں، علامہ صاحب آئے ہیں، دیدار تو کر لیں. اللہ فرماتا ہے تم جاتے ہو دیدار کرنے مرشد کا، بتاؤں تمہیں اس سے بھی بڑا مرلہ ہے تمہارے لیے، تم مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو. مٹی کے بنے ہوئے ہو، نوری فرشتے بھیجوں گا تمہارا طواف کرنے کے لیے. طواف کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. طواف کا مطلب ہوتا ہے بندہ ارد گرد چکر لگاتا رہے اس کے. ایک تو نا جسٹ ایک مرتبہ دیکھنا کسی کو، ایک مرتبہ نہیں، جتنی دیر بیٹھے رہتے اتنی دیر چکر ہی لگتے رہتے. یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو فرشتے آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، ایک ایک کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب انہیں رب بنانے لگا تھا تو ہم نے کہا تھا یا اللہ یہ تو فساد کریں گے. اللہ فرماتا ہے پھر جاؤ دیکھو یہ فساد کر رہے ہیں یا میلاد کر رہے ہیں، پتہ تو کرو کرتے کیا ہے. کلاڑیاں چلا رہے، جنگیں کر رہے، قتل و غارت کر رہے. فرمایا نہیں، آئے صدیوں بعد ہے، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے محبوب کو دیکھا، نہ محبوب کے صحابہ کو دیکھا. ان کے صدیوں بعد کے غلاموں نے بتایا ہے یہ نبی کی مسجد ہے، یہ نبی پر قرآن اترا ہے، یہ نبی کا میلاد ہے، یہ نبی کے غلاموں کی 11ویں ہے. دلیل نہیں مانگی، چوم کے دین کو سینے سے لگا لیا ہے. حفتہم الملائکہ، فرشتے طواف کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ. ہمیں تھانے میں کوئی جانتا ہو نا بندہ تو ہم کیا کرتے ہیں، 2-4 گارڈ بھی ساتھ رکھے ہوتے، بندوق بھی ہاتھ میں ہوتی. اور جب گلی میں ہم چلتے ہیں نا تو چلتے ہوئے پھر پنجابی چاند پباں پار ٹردا ہے بھائی بندہ تے، ایڑیاں بھی نیچے نہیں لگتی، سینہ تان کے، گردن بھی اکڑی ہوتی. بھائی کیوں؟ میرا تھانے میں نام گونجتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، ڈی آئی جی صاحب مجھے جانتے ہیں، تھانے کچہری میں نام گونجتا ہے، ڈیرے والے جانتے ہیں، میاں صاحب جانتے ہیں، نواب صاحب جانتے ہیں، نمبردار صاحب جانتے، چودھری صاحب جانتے. فرمایا جب مسجد میں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ. سرکار فرماتے ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نامینیٹ کرتا ہے. رب فرماتا ہے دیکھو فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست، فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا جاننے والا، فلاں کا تعلق والا. فرمایا یہ سارے جو آ کر بیٹھے ہیں
ایک ایک کا رب نام لیتا ہے. ہمیں پیر صاحب بلا لینا، پیر صاحب ہمارا نام لے کر کہیں تو ہم کہیں واہ جی واہ تم جانتے نہیں، میرے مرشد تو مجھے ہزاروں کے مجمع میں پہچان لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرشد تو تمہیں مجمع پہچانے تو تم فخر کرو، اور تمہارا رب تمہارا نام لے تو فخر کیوں نہیں کرتے؟ مرشد تو سامنے بیٹھے گا تو نام لے گا، درمیان میں فاصلہ تھوڑا ہوگا تو مرشد کہے گا آجو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم تو زمین پر بیٹھے، سرکار فرماتے ہیں اللہ عرش بری پر ایک ایک بندے کا نام لے کر پکارتا ہے، ایک ایک کی حاضری لگاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو یہ عام نہیں فرشتوں، میرے محبوب کی محبت میں اور میرے پیار میں سارے بیٹھ کر آج درس و تدریس کر رہے ہیں. ذکرہم اللہ فی من عند، اللہ نام لیتا ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ اگلا انعام سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال فرشتوں کو بلا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکارتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں جنتی دیکھنے، تو رب ذوالجلال کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک دیکھنے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے دیکھو جتنے میری بزم سجائے بیٹھے میں نے سب کو جنت عطا فرمائی. ہمارا اتنا مقام اور ہم پھر بزم میں بھی نہ بیٹھے. اب یہ اتنا مقام ہمیں ملتا ہے تو غلطی پھر کہاں سے؟ بخشش تو ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے ہمارے طواف کے لیے، پھر بھی جب باہر نکلے تو باہر جاتے ہی غلطی، باہر نکلے ہی ہم نے آپس میں کنورسیشن شروع کر دی، اور ایسی بے تکی کنورسیشن کہ جس کا کوئی سیاق و سباق سے تعلق بھی نہیں ہوتا. باہر پہنچتے ہی، باہر کیا مسجد میں بیٹھے ہی ابھی لنگر تقسیم ہونے تو دیں آپ، سارے ادب آداب ختم. وہ مرشد پاک وہ حضرت صاحب جن کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو جو ہی لنگر آئے گا تو حضرت صاحب کی تعظیم ختم. وہ مسجد جہاں ہم روکتے ہیں کہ بھائی اونچی نہیں بولنا، جو ہی کھانا دیکھا یوں لگا جیسے آخری کھانا ہے، فوراً مسجد کی تعظیم بھی ختم. یہ مسئلہ کیا بنا؟ مسجد بھی ادب والی جگہ ہے، درس و تدریس ہو تو رحمت بھی برستی ہے. علماء کے پاس بیٹھنے سے حکیم لقمان نے باقاعدہ طور پر، آپ لوگ کوٹیشن پڑھتے ہیں حکیم لقمان کی، حضرت لقمان علیہ السلام، حکیم لقمان نے یہ کہہ دیا طاقت اس طرح آتی ہے، حکیم لقمان نے یہ لکھ دیا اس طرح کے عورتوں سے شادی نہ کرو، حکیم لقمان نے یہ لکھ دیا تم یہ کرو گے تو یہ ہو گیا. پتہ ہے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کی؟ فرمایا علماء کے پاس بیٹھنا، اور کیسے بیٹھنا؟ دوزانوں ہو کر بیٹھنا. پوچھا ابا جان کیا ملے گا؟ میں تجھے پتا نہیں ہے، علماء دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے بارش برسے تو بنجر زمین کو زندہ کر دیتی. تمہیں خبر نہیں؟ علماء کی صحبت مردہ دلوں کو زندہ کرتی. اب ساری چیزیں برکت والی، بندہ پھر بے نمازی، بندہ پھر جھوٹا، بندہ پھر دغا باز، بندہ پھر چائنا کٹنگ کر رہا ہے، بندہ پھر سود کھا رہا ہے، بندہ پھر جوا کھیل رہا ہے، بندہ پھر بے حیائی کر رہا ہے. یہاں مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ نے جا کر بے حیائی نہیں کرنی ہے. اچھا ہمارے نزدیک بے حیائی کی ڈیفینیشن اور ہے. ہم بے حیائی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس برائی کو لوگ دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ بے حیائی ہے. یہ نوجوان اس بات کی طرف توجہ دے. ہمارے نزدیک بے حیائی کیا ہے؟ کہ لوگوں نے اگر ہمارا جرم دیکھا تو بے حیائی ہے. تو یہ بے حیائی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. لوگوں نے اگر آپ کا جرم دیکھا تو یہ تو ڈنگرزم ہے. اب دیکھتے نہیں گدھا ہے کتا ہے تو وہ سرے عام سب کچھ کر رہے ہوتے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ڈنگرزم ہے. بے حیائی کیا ہے؟ آپ تنہائی میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور اس وقت اگر آپ اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بے حیائی ہے.
سب کے سامنے کی وہ تو بدماشی ہوگی نا. بے حیائی اریانی فحاشی یہ ہے کہ آپ تنہائی میں غلط کام کریں، غلط کاری کریں، جرم کریں. اور ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے قاری صاحب آ رہے ہیں، او گانا بند کر دینا. قاری صاحب آ رہے ہیں، موبائل بند کر دو. ابا جان دیکھ رہے غلط چیز نہ بند کر دو. والدہ دیکھ رہی ٹی وی بند کرو بھائی، والدہ آئی. گالی نہ نکالو، کیا ہوا؟ میرے چچا آ رہے، میرے بزرگ آ رہے، بڑے آ رہے، انہیں جان لینے تو پھر میں لڑائی کروں گا. یہ کیا ہے؟ سب کے سامنے جو آپ کر رہے ہیں وہ حیوانیت ہے، اور چھپ کر رہے ہیں تو وہ بے حیائی ہے. اب بچہ کیسے جائے؟ ہم بزرگان دین کی تعلیمات سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ کو 11ویں کے ختم شریف میں پہلے دن آئے ہیں. آپ حضور غوث پاک کی اتنی کرامتیں سنائے ہیں، حضور غوث پاک کی اتنی تعلیمات کو جانتے ہیں. چور کو کتب بنانے سے لگ کر آگے کئی ہزار لوگوں کو دین پڑھانے تک کی ساری کرامات آپ سن چکے، آپ کو آتی ہیں، بچے کو یاد ہے. یہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں؟ کیا 11ویں شریف صرف کھانے کا نام رہ گیا ہے؟ کیا 11ویں شریف صرف لنگر کا نام رہ گیا ہے؟ کہ 11ویں شریف کا مطلب بھی چلیں جی قاری صاحب نے کہا تھا ہم بھی چلتے رہتے. کل قاری صاحب ملیں گے باہر، سامنے تو میری دکان ہے، تو قاری صاحب مجھے کہیں کسی جگہ پر روک نہ لے کے، یار تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں ہو. کسی طرح قاری صاحب کو منہ بھی تو دکھانا ہے. چلیے آخری منٹ میں چلا جاتا ہوں، 2 منٹ میں چلا جاؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج دین بیزار ہوئے ہیں، جو ہم دین سے متنفر ہوئے ہیں، ہم نے عمل کرتے وقت اس کی نیت کو پرکھا نہیں ہے کہ ہماری نیت کیا تھی. نیت میں فقدان رکھا ہے. نیت کیا تھی؟ نماز پڑھوں گا، لوگ اعتبار کریں گے نمازی ہے. اب نماز تو فیض نہیں دے گی، ریا آ گئی نا. صدقہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب تو سخی بڑے ہیں. اب سخاوت کر کے بھی دل نرم نہیں ہو رہا. قاری صاحب نے کہا جی 11ویں شریف کا لنگر شریف دلوا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا لنگر دیا کن پیسوں سے. اگر آپ 10 لاکھ کا فراڈ کر کے 10,000 کی دیگ بنا رہے ہیں لنگر شریف کی، تو وہ 10 لاکھ آپ کو ہضم نہیں ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 لاکھ کا جرم معاف ہو گیا ہے. الٹا آپ قاری صاحب کو بھی مجرم بنا رہے ہیں. الٹا آپ ان کے ساتھ بھی دغا کر رہے ہیں. جرم جو ہم جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، ہم درمیان میں اپنی نیت کا خیال رکھیں. اور ہمارے اسلام نے پہلا درس ہی نیت کا دیا تھا. یہ جو حدیث شریف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف، آپ سماعت فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. ہمارے بزرگوں نے اگر کسی کو مرید کیا نا تو اس نیت سے نہیں کیا یہ مجھے نذرانہ دے گا. ہمارے بزرگوں نے اگر کسی کو لنگر کھلایا تو اس نیت سے نہیں کھلایا کہ یہ مجھے سخی کہے گا. ہمارے علماء نے اگر کسی کو دین پڑھایا تو اس لیے دین نہیں پڑھایا کہ کل کو لوگ کہیں گے دیکھو جی اس کے شاگردوں کی تعداد ہی بڑی زیادہ ہے. ہمارے بزرگوں نے اگر مسجد بنوائی ہے تو اس لیے نہیں بنوائی کہ میری تختی لگ جائے، لوگ کہیں جی دیکھ کے حضرت صاحب کی یہ تو فلان میاں صاحب نے، چودھری صاحب نے مسجد بنوائی ہے. نہیں، ہمارے بزرگوں کی نیت درست تھی. ہماری نیتوں میں آج فقدان آ گیا ہے، فطور آ گیا ہے. ہم اس فطور کو دور کریں. مسجد میں آئیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو ہمارا 11ویں شریف کا اجتماع ہے نا، یہ عام اجتماع نہیں ہوتا تھا. اب جمعے پر آپ تقریر سماعت فرما لیتے حضرت صاحب کی، 11ویں شریف کرانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ تھا کہ ہم جمعے والے دن ہم پہنچے آخری 2 منٹ میں، آخری 1 منٹ میں، اور کوئی تو اس انتظار میں کہ کب پہلی رکعت کا رکوع ہو تو ہم پہنچے. حضرت صاحب آپ کے پاس پڑھا لکھا بندہ تھا کہ وہ آپ کو دین پڑھاتا.
تو حضرت صاحب نے رکھ لیا چلے یار یہ جمعے والے دن نہیں ہے 11ویں شریف پر آ جائیں گے، کسی طرح تبلیغ تو ہوگی، اور ہم اس میں بھی ڈنڈی مارنے لگے۔ مقصد تھا آپ لوگوں کو دین پڑھانا، دین بتانا۔ موجودہ دور میں جس طرح کا مسئلہ ہو گیا نا، ہر بندے کے ساتھ ایک عالم دین کی ضرورت ہے، ہر بندے کے ساتھ، اور ہمارے پاس ہیں کتنے، اور جتنے ہیں ہم نے ان کو کمرشلائز کتنا کر دیا ہے۔ اب ایک بندے کی تقریر پسند آ جائے نا تو ہم کہتے چلیں جی اس سے دن میں 10 کروائیں، وہ ایک کو لیے رکھا، اور باقیوں نے سوچا یہ تو سارا کمرشلزم ہو گیا، ہمیں پھر ضرورت کیا ہے؟ ان لوگوں کو اگر سر لے ہی چاہیے، اچھی آوازیں ہی چاہیے، انہوں نے اگر گانے کی طرز پر ہی باتیں سننی ہے تو پھر ضرورت کیا ہے اتنا پڑھنے کے؟ بس ایک کیسٹ سنو، کام سیدھا۔ میرے محترم، یہ ختم شریف، یہ 11ویں شریف ہمارے لیے اس لیے تھا کہ ہماری تربیت ہوتی، تبلیغ ہوتی، لوگوں کو ہم دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو دین بتاتے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری تھی اپنی نیت کی درستگی، جس نیت کو ہم نے درست نہیں رکھا۔ تو خدا را جب آپ محفل میں آئیں، جب آپ بزم میں آئیں، جب آپ 11ویں شریف دلوائیں، آپ جمعے کے لیے تشریف لائیں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا نظام چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم دین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میرے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔